بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا. یارو کس میدان نہ ہردا اور رات پوے تے بے دردانوں تے نیند پیاری آوے. درد والانوں یاد سجن دی تے ستیان جگاوے. اور بے درداں دی یاری میں بے درداں دی یارو یاری میں تے جی میں دکان لوہارا کپڑے بہمیں کنج کنج پئیے پر جنگان ہزاراں. اور درد والا دی رب والا دی یارو یاری میں تے جی میں دکان اتارا سودا بھویں لئیے نہ لئیے پر بھلے اون ہزاراں. سودا بھویں لئیے نہ لئیے پر بھلے اون ہزاراں. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. دوسرا تمام تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ
جل مجدہ کریم کی ذات والا صفات کے لیے جس کریم رب نے مجھے آپ سب کو بابرکت محفل میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کے سب کے بار بار مجھے آپ سب کو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمین طیبین کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیے درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل کبیر ہے، احسان عظیم ہے، اس مالک کے لم یزل ولا یزال نے ایک بار پھر ہمیں چند لمحے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ سننے سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ صاحب کنز العمال نے جلد نمبر 2 کے اندر اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا فرمایا کہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے، فرمایا جس طرح خشک زمین کو پانی سیراب کر کے اس سے جو ہے وہ سبزہ اگا دیتا ہے، فرمایا جس طرح خشکی ختم ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر درود پڑھنا، مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں سلام پڑھنا انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کی ذات سے محبت رکھنا فرمایا یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل کام ہے۔ اب جہاد چونکہ بعض اوقات فرض بھی ہوتا ہے، لیکن جہاد قابل قبول اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے فرامین کی روشنی کے اندر ہوگا۔ اگر ایسا جہاد جو جہاد قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے گا، خلاف ہوگا، ہم الحمدللہ ایسے جہاد کو جہاد نہیں مانتے، فساد تو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی سیڑھی جو ہے وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پہلے عشق مصطفیٰ ہے، پھر عشق مصطفیٰ کے بعد رسول اللہ کے فرامین کی روشنی کے اندر بندہ جو بھی قدم اٹھائے گا اللہ اسے درجہ قبولیت پر فائز فرمائے گا۔ عقیدت و محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسن ذکر آج کی خوبصورت نشست میں ہم انشاءاللہ تصوف کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ کس حقیقت کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے بنیادی اسباب اور ذرائع کیا ہیں؟ کوئی بندہ بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ میں صوفی ہوں، میں ولی اللہ ہوں، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ اس کے لیے بنیادی ذرائع کیا ہے؟ آج اس دور کے اندر ہم بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی آئی ٹی کی دنیا ہے، آپ جس قدر بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ آنے والی ہماری نسلیں ڈیجیٹل سے ڈیجیٹلائز ہوتی جائیں گی، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ان تمام معاملات کے اندر اگر تو ہمارا ڈیجیٹل ہونا، ہمارا سوشلائز ہونا، ہمارا جتنا بھی ترقی کرنا ہے، اگر تو وہ قرآن و سنت کے پیرائے کے اندر ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے، تو پھر تو یہ قابل قبول ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ہے تو ہم کسی صورت میں ایسی نہ ڈیجیٹلائز کو نہ سوشلائز کو مانیں گے۔ بہت سارے سننے والے پڑھنے والے آپ کو ملیں گے۔ آج کے دور کا ہر ایک فتنہ جو ہے اپنے سے بڑھ کر ہے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کریں گے، کچھ اہل بیت اطہار کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کریں گے، کچھ جو ہے وہ ان صوفیاء کرام کی زندگی کو چھیڑ کر بیٹھیں گے، نہ ماننے کی کوشش کریں گے۔ میں کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور یہ ثابت کروں جن سے آج ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص بہکایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ باتیں کچھ نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے کتابیں اپنی ایسے ہی لکھی، لیکن یقین کریں گے آپ سنیں گے قرآن و سنت کا ہر حکم رب کے ان ولیوں نے مان کر دنیا کو بتایا ہے۔
قرآن و سنت کی روشنی میں قدم اٹھایا ہے، حضور کے غلاموں کے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں انہی کی روشنی کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بے شک جو رب کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی، جن ذرائع کی ضرورت ہے، میں وہ چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اگلے جمعہ پر اس سے اگلے پر اگر آپ کو بات کریں گے تو پھر بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ بنیادی طور پر جو ذرائع ہیں، جو بیسک ہے، بنیاد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تصوف کے لیے تین چیزیں بنیادی طور پر ہیں، اور ان تین کی ہر پھر میں سے ایک ایک قسم ہے۔ بنیادی ذرائع میں سے پہلی قسم تزکیہ نفس ہے۔ بولے ذرا کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اپنے اندر کی صفائی۔ دوسرے نمبر پہ دل کی صفائی۔ تزکیہ نفس جو ہے اپنی جان کو، اپنے جسم کو ہر اس خواہش سے دور کر دینا جو خواہش انسان اپنے لیے رکھے، وہ خواہش دبا کر کے دوسرے کو محبت والی زبان سے، محبت والے انداز سے، محبت والے اعمال سے اپنے قریب کر دے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ انسان کا نفس جو ہے، انسان کی میں جو ہے، اندر جو ہے، میں اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا صفائے قلب، جب من صاف ہو تو اگلا لمحہ پھر دل کا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ ایک لوتھڑا سا ہے خون کا، لیکن یہ اگر راہ راست پر ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ راہ راست پر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جا کر آتا ہے اطاعت الہی، جو در پردہ اطاعت مصطفیٰ بنتا۔ یہ تین چیزیں اگر ہیں تو پھر جا کر یہ مقام ملتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بنیادی تین نکتے ضروری ہیں، اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائیں۔ میرے سمیت ہم کتنے بیٹھے ہیں، ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا صوفی ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اندر کی دنیا کے اندر میرے سمیت ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر اچھا کوئی نہیں ہے، نمازی کوئی نہیں ہے، حاجی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ یار فلاں بندے کی زندگی پر تبصرہ کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، فلاں بندہ کیسا ہے، ہم اس کے ہزار جو ہے وہ عیب نکال کے 1 منٹ میں سامنے رکھ دیں گے۔ کسی بندے کی زندگی کی جس کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہمیں کسی کے بارے میں کہا جائے قاری صاحب فلاں بندہ کیسا ہے، میں بسم اللہ پڑھوں گا اور وہ جو ہے ساری اس کی جگہ جنم گوٹی وہ کھول کے رکھ دوں گا۔ یہ بندہ کیسے دنیا میں آیا، اس کے معاملات کیا ہیں، یہ اٹھتا کیسے، بیٹھتا کیسے، ہزاروں ہے، اور 95% میں اس کے عیب اور نقص تلاش کروں گا۔ اس کی اچھائیاں میرے سامنے آئیں گی، جب بات اچھائی پہ آئے گی تو میں اپنی مثال دوں گا، دیکھیں نا جی میں اتنا بڑا صوفی ہوں، دیکھیں جی میرے معاملات اتنے اچھے ہیں۔ یہ میرے سمیت ہر بندے کی یہی صورتحال ہے۔ تقریباً اوورآل معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تصوف سے کہیں دور ہے۔ تصوف یہ نہیں ہے، تصوف اپنے اندر کی دنیا کو مار کر دوسرے کو اچھا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو سانی ذکر اور پھر تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، منافقت سے دوری، تکبر، غرور، ان تمام باتوں کو بندہ بالائے طاق رکھ کر کے اپنے اندر کی دنیا کو صاف کر کے لوگوں کے لیے اچھا کر جائے، کہ یہ ولایت کے لیے پہلا قدم بنتا ہے۔ ولایت اب بھی حاصل نہیں ہوئی، تزکیہ نفس ہے۔ حضرت سیدی خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک صوفی صاحب مولانا صاحب آ گئے، حضور میں درس فقر سیکھنا چاہتا ہوں، میں بلا تمہید اپنی بات کو تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے۔ تزکیہ نفس ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، پھر صفائے قلب کی طرف جائیں گے۔ ویسے تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، صرف تزکیہ نفس بھی آج ہمارے جمعے پر پورا نہیں ہو سکتا، لیکن میں انتہائی شوق، چونکہ آج آگے آنے والے جو موضوعات ہیں سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اسے مبارک اگلے جمعۃ المبارک پر آپ کی سیرت کے اور آپ کی
کشف المعجوب کی روشنی میں صوفیزم کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے چونکہ رکھنا ہے، تو اس لیے میں شارٹس کی آپ کی باتیں رکھوں گا، لیکن میری 100% کوشش ہوگی کہ میں بات کو سمجھا پاؤں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا تزکیہ نفس، شاہ سلیمان توسی حضور فقر سکھائیں، صوفیزم پیری فقیری سکھائیں۔ آپ بیٹھتے ہیں ہزاروں لاکھ مرید آ جاتے ہیں، حضور ہماری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، مہربانی فرمائیں درس فقر سکھائیں۔ آپ نے فرمایا یار درس فقر یہ ہے، تزکیہ نفس آپ بتا رہے ہیں، درس فقر یہ ہے کہ انسان نہ اپنے من کی دنیا کو نہ پاک کر دے۔ حضور کیسے پاک ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے لیے اتنا ہے کہ اگر اللہ کو، اب ذرا سمجھنا غور سے، اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک و خالق ہے، جو اصلی ابدی سرمدی حی قیوم ہے، فرمایا اس کو اگر اپنے جتنا نہ سمجھو، نہیں اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھو، اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھو، تو کم از کم اپنے جیسا رب کو ضرور سمجھنا۔ بڑا مشکل جملہ تھا، فوراً مولانا صاحب استغفر اللہ، صوفی صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ رب کو اپنے جتنا سمجھے بندہ؟ فرمایا ہاں یہی فقر ہے۔ فرمایا سمجھنا بڑا ضروری ہے، بہت اعلیٰ سمجھنا ہے، لیکن جس نقطے پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر رب کو اپنے سے اوپر نہ سمجھ تو کم از کم اپنے جیسا ضرور سمجھنا، اپنے جیسا ضرور سمجھنا۔ تو صوفی صاحب اپنے فتوے اور اپنے جو معاملات تھے مولانا صاحب وہ لے کر بیٹھ گئے، حضرت جی آپ نے تو یہ سخت بات کر دی، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ رات آرام کریں، صبح اس پر گفتگو ہوگی۔ رات کو ہوئی تے بے دردانوں نیند پیاری آ درد والا نو یاد سجن دی سوتے آن جگا گئے۔ مولانا صاحب کے لیے کھانے کا اہتمام ہوا، اب کیا ایک کھانا بڑا اعلیٰ قسم کا تازہ بنوایا، روٹی بھی تازہ، سالن بھی تازہ، دوسرے نمبر پہ باسی روٹی باسی سالن پچھلے دن کی رکھی ہوئی مولانا صاحب کے سامنے پیش کر دی۔ این جب مولانا صاحب کھانے لگے نا سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دستک ہوئی دروازے پر۔ کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ حضور بھوکا ہو، کھایا کچھ نہیں ہے، کچھ ہو جائے گا، رب کے نام پہ دینا ہے، تزکیہ نفس کی یاد ہے نا بات، اندر کی دنیا ہمیں رب کے نام پہ بننا صوفی ہے، رب کا پیارا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ولایت مل جائے، میں یہاں بیٹھوں میرے سامنے معاملات کھل جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان جیسے ڈبے پیروں کی وجہ سے لوگ ولایت پر بات کرتے ہیں، ورنہ یہ کسی کی مجال نہیں تھی بات کرنا، کیونکہ یہ اتنا پاکیزہ لوگوں کا جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کی جماعت ہے، یہ عظیم لوگوں کا راستہ ہے، یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اب وہ کہا کہ رب پہ نام دے دینا ہے۔ مولانا صاحب میری طرح خوش ہوں گے، کوئی انہوں نے جو ہے نا رات کا کھانا جو پچھلے دن کا تھا وہ اٹھایا اور کہا لیں اللہ کے نام پہ دیا۔ جب صبح ہوئی نا تو بابا جی نے پوچھا ہاں بھائی تزکیہ نفس سمجھ آیا؟ حضور نہیں وہ بات نہیں کرنی جو رات والی کی ہے۔ میں کچھ میں بھی عرض کروں، اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے عرض کی تو شکایت ہو۔ حضرت جی بتائیں وہ رات کو جو باسی کھانا تھا اور تازہ کھانا تھا، فرمائے یہی تو رب کے ساتھ ملنا یا رب کو بہتر سمجھنا ہے۔ میں حضرت جی سمجھ نہیں آئی بات، میں آنی کوئی نہیں، اور میں اگر رب کو اپنے سے بہتر سمجھتا تو حال یہ ہوتا کہ وہ جو تازہ کھانا تھا سب اٹھا کر راہ خدا میں قربان کر دیتا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے جو ہے وہ پچھلے دن کا دیا۔ اگر رب کو اپنے قریب سمجھتا نا، اپنے جیسا سمجھتا، رب کو اپنے جیسا سمجھتا، تو پھر صورتحال یہ ہوتی کہ جو آج کا تازہ تھا کم از کم اس میں سے آدھا ہی دے دے، جو میں نے کھانا ہے وہی رائے خدا پہ قربان کر دیا جائے۔ اور میں کہ تیری حال اور صورت یہ ہے کہ تو رب کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہتا ہے در سے فقر سمجھائیں، اور صورتحال یہ ہے کہ تو رب کے نام پہ جو خود کھا رہا ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتا۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ 90 نام کافر کو محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ اس وقت مجاہد کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں آپ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ میں کئی عرصہ آپ کی
بارگاہ میں رہا لیکن ایک دن بھی کسی کا راز میں نے ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ میں یہاں بیٹھوں سارے جہان کے محلے کے عیب آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں فلاں وہ کر رہا ہے۔ میری صورتحال کیا؟ نہ میں تو جی 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو مصلی رسول پہ کھڑا ہو گیا، میرے گناہ تو ہیں ہی کوئی نہیں۔ کہ میرے سمیت ہم سب کی یہی صورتحال ہے، لیکن صورتحال یہ حقیقت کے بہت مخالف ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر کے اپنے آپ کو کم تر سمجھے، اور صوفیزم کا یہ پہلا راستہ ہے، اور صوفیان نے اس بات کو باقاعدہ سمجھا ہے اور سمجھ کر دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صوفیاء کے لیے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اب میں حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت ماں میں موجود تھے، یہ بتایا جاتا ہوں کہ دل کی صفائی یا اندر کی ہے دنیا وہ کسی کے لیے خوبصورت کرنا یہ کتنا مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل ہے نا اس سے بڑھ کر کہیں اللہ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت ماں میں موجود تھے، اتنے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اچانک ایک آواز اٹھی، فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک بندہ آ رہا ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، فرمایا ابھی ایک بندہ آ رہا ہے، فرمایا وہ جو آنے والا ہے نا اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سارے صحابہ کی دعائیں جو سبحان اللہ، سنیں اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا مقام کہ ابھی آیا نہیں اور آنے سے پہلے جنت کا وعدہ۔ دوسرا دن وہی صورتحال، وہی مجمع، جنت دی، تیسرے دن بھی جنت کی ٹکٹ، جب تین دن مسلسل جنت کی ٹکٹ پائی، حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ اس چاچے جی کے پاس جایا جائے اور دیکھا جائے کہ چاچا جی کرتے کیا۔ اب یہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، اپنے دل کو صفائی کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے دل کے اندر منصوبہ بنایا اور کہا کہ چاچا جی والد صاحب سے ناراضگی ہوگی، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی کریں اور مجھے اپنے گھر میں رکھیں۔ فرماتے میں 5-6 دن 7 دن رہا، لیکن سمجھ وہ بھی تہجد پڑھیں میں بھی تہجد پڑھوں، وہ بھی نماز پنجگانہ میں بھی نماز پنجگانہ، لیکن وہ جو میرا سوال تھا نا وہ وہی کا وہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا جی ایسا عمل کون سا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے 3 دن جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ دوستان ذکر کو فرماتے ہیں یہ دن گزرتے رہے، جب میں نے اجازت لی میں حضور جانا چاہتا ہوں، میں کیوں آئے تھے؟ فرمایا دیکھنا چاہتا تھا تو عمل کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 3 دن تجھے جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ جو جواب دیے گا سبحان اللہ بولے سبحان اللہ۔ اور دوستان ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بارگاہ رسالت مآب دے وچوں 3 جناب والا اودے جنت دی خوشخبری سنن تو بعد حضور علیہ السلام دے صحابی دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں، اے پیارے محبوب دے غلام، اے حضور دے کلمہ پڑھنے والے، میں دیکھنا چاہتا سا تسی جناب والا عمل کیڑا کر دیو، میں دیکھیا ہے تسی جناب والا تہجد پڑھ دیو، میں بھی تہجد پڑھنا، تسی نماز پنجگانہ دی پابندی کر دیو، میں بھی پابندی کرنا۔ اے پیارے محبوب دے غلام، میں نے سمجھ نہیں آئی اللہ نے جس وجہ تو تواڈے دے کرم نوازی فرمائی۔ آؤ دوستان ذکر اس سوال دا جواب عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جے رب ناتیاں دوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں یعنی اللہ رب العزت اگر غسل کرن دے نال ظاہری پاکی دے نال ملدا جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں
ملدا تا ملدا کال کڑچیاں اور اے رب دنیا اس دیا لبدا تے لبدا ڈاندا خسیاں پر رب انامو او ملدا نہیں باہو او رب ملدا دلاں اچھیاں غلام فرماتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم جس دن دا حضور دا کلمہ پڑھے آئے بس اس دن کو لے کے آج تک کسے حضور دے غلام بارے دل دے اندر برا نہیں سوچیا اس واسطے اللہ نے دن جنت دا وعدہ فرمایا۔ تزکیہ نفس جو ہے یہ پہلے نمبر ہے کہ اپنے آپ سے سب کو بہتر سمجھنا، اور یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، اور یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ صوفیاء نے یہی کر کے دکھایا ہے، انہوں نے سب کو اپنے سے بہتر سمجھا ہے، جو بھی آیا ہے میں تو بہتر ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بڑا باکمال ہے، اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھا۔ تزکیہ نفس انسان جب منافقت، جب ریا، تکبر، غرور اور دل کی صفائی کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے تو میں اگلا لمحہ صفائی قلب کا ہے، دل کی صفائی کا ہے۔ اور میں تزکیہ تو نے اپنے جان کا کر لیا، کیونکہ سب سے مشکل جو کام ہے نا وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا مطلب؟ پاکیزگی، کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھ لے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ انسان ایک دن بیٹھ جائے نماز عشاء کے بعد اور اپنی پوری لسٹ بنا لے کہ میں نے صبح یہ کیا ہے، فلاں بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ میں نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، حسد کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ عشاء کے بعد اگر اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بھی بنا لے گا تو اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کسی کو دھوکہ دے کر، منافقت کر کے، حسد کر کے، گناہ کر کے بندہ پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ جو برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، وہ میں نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، اور میں اگر اس نے کیا بھی ہے تو جا تو اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اللہ تیری دنیا پار فرما دے۔ میں تزکیہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر، جب اعمال کا محاسبہ ہو جائے گا پھر فرمایا اپنے دل کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کر۔ وہ دل رب کی طرف راغب ہونا کیسا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ صِيَانَةٌ وَصِيَانَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ جب منافقت، غرور، تکبر، انا، یہ ساری باتیں ان پر پاؤں رکھ دو، اور میں اب اگلا لمحہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے رب کا ذکر شروع کر دو۔ اب ذکر کے علماء نے 3 قسمیں فرمایا، پہلی قسم نماز ہے، پہلی قسم کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ذکر کی دوسری قسم قرآن ہے، اور تیسری قسم لفظ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ جو صوفی بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ 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 کی ثنائیں لگا رہے ہیں، فرمایا کہ جب یہ ضرب دل پر لگتی ہے، فرمایا ہر چیز کی ایک پالش ہے، ہر چیز کی خوبصورتی کے لیے ایک پالش ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ صِيَانَةٌ، فرمایا ہر چیز کی پالش ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا موبائل اگر خراب ہو جائے، اوپر مٹی آ جائے تو جائیں گے جناب والا پروٹیکٹر لگوانے کے لیے، وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پالش استعمال کریں گے۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں، ہر چیز کی پالش ہے، فرمایا کہ اسی طرح دل کی بھی پالش ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا رب کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ تمہارے دل کو نکھار عطا فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے تزکیہ ضروری ہے، تزکیے کے بعد یہ دل کی صفائی کا کام ہوگا۔ دوسرا نے ذکر صوفیاء کرام نے اس کام کو کر کے دکھایا ہے، دل کی صفائی، اور پھر دل کی صفائی جس کو نصیب اور میسر آئی ہے اللہ نے اس کی دل کی دنیا روشن فرما دی ہے۔ دوسرا نے ذکر رسول علیہ السلام کی پیارے غلام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، 2 مہینے رہا۔ کتنے مہینے؟ آپ ہماری سب سے بڑی مسئلہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو پیر صاحب اگر تو کرامت دکھائیں گے تو پیر مانیں گے، جناب والا لنگر چاہتا ہے میرے پیر کے فلاں کرامت، آپ بھی جناب والا کرامت کا بیان کریں، فلاں کرامت پیر صاحب فلاں جگہ فلاں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کرامت سے جو اوپر ہے وہ استقامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ استقامت کیا ہے؟ کہ اس کا تزکیہ ہو، کیا وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، کیا جناب والا وہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے،
کیا اس کے دل کی صفائی اتنی ہے کہ وہ اعمال کی طرف توجہ دے رہا ہے؟ اب چونکہ دل کی صفائی کے لیے ذکر ضروری ہے، اور ذکر کے لیے نماز اور قرآن اور رب کا نام جو ہے، اگر کوئی بندہ، میں ایک دفعہ بندے سے ملا، میں نے کہا کہ آپ کے پیر صاحب بہت بڑے پیر صاحب میرے پہنچے ہوئے، قاری صاحب آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا کتنے پہنچے ہوئے؟ محفل میں دیکھیں گے تو حضرت جی آپ کے پیر صاحب نماز کے لیے تشریف نہیں لائے. میں قاری صاحب ہمارے پیر صاحب جو ہے نا بڑے پہنچے ہوئے، بڑے پہنچے ہوئے، ہر نماز وہ مسجد نبوی شریف میں جا کر ادا کرتے ہیں. ہر نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ بیان یہاں فرماتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں. میں نے بھی استادوں سے تھوڑا بہت پڑھا تھا. میں نے کہا یار بابا جی یہ بتائیں، اگر آپ کے پیر صاحب نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو مسجد نبوی کا لنگر تے سب تو اعلیٰ لنگر ہے. نمازاں مسجد نبوی تے کھان واسطے ساڑھے دیسی کھل گئے. یہ تو بات نہ سمجھ آئے. یہ سب سے بڑا ڈھونگ یہ ہے کہ عمل کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ کے بندہ کہتا ہے میں صوفی بن جاؤں گا. اور میں بے علما جو کرے فقیری، سلطان صاحب فرماتے ہیں کافر مرے دیوانہ. علم جو ہے وہ انسان کو بے عملی نہیں سکھاتا. اگر ایسا علم جو آنے کے بعد بے عملی سکھائے یا ذکر سے دور کر دے وہ جہالت ہو سکتی ہے، صوفیزم یا تصوف نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ کا پیر جو ہے وہ 5 نمازیں وہاں پڑھتا ہے، اور مجھے قول یاد آ رہا ہے حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا ایک مرید خاص تھا، وہ کہتا ہے کہ حضور میں عمرے پر گیا ہوں، اور اس زمانے میں کیونکہ 2 3 4 مہینے اپنی مرضی سے لوگ رہتے ہیں، حضور 2 مہینے میں وقت تہجد جب بھی کعبہ شریف جاتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جب آپ یہاں کھڑے ہو کر نفل ادا کر رہے ہیں. آپ فرمائیں ذرا بتائیں وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، میں وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں. اور پھر اس نے جو چونکہ محفل کے اندر بات کی تو آپ نے کہا آج کے بعد بتائے گا کسی کو نہیں، بس چپ کر جا. دوستان ذکر آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم ہر روز پیر صاحب کو دیکھتے تھے وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرواتے تھے. یعنی صوفیزم یہ ہے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو وہ پھر یہ طاقت ہو کہ رات مدینے یا مکے کے اندر ہو، لیکن آپ کی نماز فجر جو ہے اپنے سامنے لوگوں کے ہو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارا جو شیخ ہے، ہمارا جو مرشد ہے وہ رب کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہے. اس لیے ضروری ہے صفائے قلب. اگر صفائے قلب نہیں ہے، دل کی صفائی نہیں ہے، اور دل کی صفائی کے لیے ضروری ذکر ہے. اگر ذکر نہیں ہے تو سمجھو دل کی صفائی نہیں ہے. اگر دل کی صفائی نہیں ہے تو پھر تصوف نہیں ہے، پھر ڈھونگ ہے. ہمیں یہی مانا جاتا ہے. تو بات آپ کو شاید یاد ہو بھائی عزیز بستامی علیہ رحمہ، بیچ میں اور بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی. آپ کی بارگاہ میں حضور 2 مہینے رہا جا رہا ہے، وہ فقیر کدھر جا رہا ہے؟ حضور میں آپ کی بارگاہ میں رہا ہوں، کرامت کوئی نہیں نظر آئی. کرامت الاستقامت فوق الکرام، استقامت جو ہے قرآن و سنت کے حکم پر عمل کرنا یہ کرامت سے کہیں اوپر ہے. حضور وہ کیسے؟ میں یہ بتا کہ ان 2 مہینوں کے اندر کیا تو نے میرے بارگاہ میں میرے کسی باورچی، میرے غلام، میرے خادم، کسی بھی میرے پاس رہنے والے بندے کو کوئی خلاف شرع کام بھی کرتے دیکھا ہے؟ حضور وہ تو نہیں دیکھا. اور میں اس سے بڑی کرامت پیر کی پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سبحان اللہ بولے تو میں بھولے شاہ سبحان اللہ. اور دوستان ذکر حضرت بابا بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ دل رکھتا میرا. اگر دل کی صفائی ضروری ہے پھر دل کی صفائی واسطے جناب والا پہلا زینہ ذکر اللہ. اللہ رب العزت کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ تو سوائے انسان کو کسی کا خیال نہ ہوگے. فرمائے الف اللہ دل رکھتا میرا تے مینوں بے دی خبر نہ گائی او بے پڑیا او کچھ سمجھ نہ آوے اے جو لذت الف دی اور این تے دین دا فرق نہ جانا اور اے جو لذت الف دی آئی
بابا جی پھر ہمیں تیسرے نمبر پہ اطاعت الہی ہے. ہمیں اطاعت الہی اس کے لیے پہلا زینہ اطاعت مصطفیٰ. اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو وہی بات ہوئی تھی چونکہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے, وہی سب کچھ ہے. دیکھیں نا آپ نے پھر جو ہے وہی بات کر دی کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا. میں نے کہا اگر اللہ کا قرآن کہے قل اطیعوا اللہ والرسول ومن یطع اللہ والرسول, جگہ جگہ قرآن جب بھی اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یا اللہ اطاعت تیری کرنی ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا دروازے مصطفیٰ پہ آ جا, اللہ تمہیں ہدایت کا سامان. حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی آپ نے خربوزہ نہیں کھایا. کسی نے پوچھا حضور خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ اب یہ تصوف کی تیسری منزل ہے. لوگ اس بات کو سن کر کہتے دیکھیں نا جی صوفی صاحب نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا. اب جس کے بعد دل سے اتر جائے, جو ان باتوں سے دور ہو جائے, اب اس کو تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی, نہ ہم سمجھا سکتے ہیں. آپ کو کہا حضور آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میں نے تزکیہ بھی دیکھا, دل کی صفائی بھی دیکھی. اب اطاعت الہی میں جب میں نے خربوزے کو لیا, میں نے حدیثیں پڑھی, تاریخ پڑھی, مجھے طریقہ نہیں آیا کہ میرے آقا امام الانبیاء نے خربوزے کو کیسے کاٹا, کیسے کھایا. تو اب میرا دل نہیں کرتا بایزید اگر تو کھا بھی لے گا لیکن وہ طریقہ جو حضور کے مقابلے میں ہو, مخالف ہو, حضور نے نہ کھایا ہو, بایزید اگر کھائے گا محبت الہی میں کمی آ جائے گی. محبت الہی یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ محبت مصطفیٰ پہ مارے. اور جب یہ صورتحال میسر آئے, اگر اب آپ سبحان اللہ بولیں تو پھر قرآن پڑھیں. لوگ کہتے ہیں جی باتوں کی بات ہے تو کتاب سے بات کرتے ہیں, صرف کتابوں سے ہم کہتے ہیں ہم الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں. اور میں نے 2-3 آیات مبارک ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, تزکیہ نفس کے اندر علماء نے اس آیت کو لیا ہے. اور میں کہ دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. پتہ چلا کہ بندہ اگر نفس کے پیچھے لگ جائے, خواہشات کے پیچھے لگ جائے, تو قرآن کہتا ہے کہ خواہشات کو بندہ خدا بنا لیتا ہے. تو کس کے پیچھے لگنا ہے؟ اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چل پڑنا ہے. اللہ ہدایت کا زمان عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور دوستان ذکر رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کیا, فرماتا ہے ایسا صوفی جنہیں تزکیہ نفس بھی لیا, دل کی صفائی بھی کی تھی اور محبت الہی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر زندگی گزاری. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اعلان فرماتا ہے میں لکھی تقدیر مٹا دینا وا ویثبت, اور جڑی نہیں لکھی وہ لکھ دینا. دوستاں نے ذکر میں تواڈے کو ایک سوال کرنا. ایک جناب والا استاد پڑھان والا بلیک بورڈ دے اوتے وائٹ بورڈ دے اوتے جناب والا لکھے گا, لکھن تو بعد مٹا دے گا. مٹان دیاں 2-3 وجہ ہون گیاں. یا جناب والا استاد نے امتحان لین واسطے جان بوجھ کے غلط لکھیا ہے, یا جناب والا استاد نے کسی جناب والا شاگرد دا خط چیک کرن واسطے لکھا تے خط اچھا نہیں سی, رائٹنگ جناب والا ہیڈ رائٹنگ اچھی نہیں سی, خطاط اچھا نہیں سی. استاد مٹا دے گا, صاف کر دے گا. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے میں لکھی تقدیر مٹا دینا. یا اللہ تو برا بھی نہیں لکھدا کیونکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, رب خود بھی بڑا سونا ہے تے سونی چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ تو لکھدا بھی سونا ہے پھر مٹانا کیوں ہے؟ یا اللہ تو امتحان لین واسطے بھی نہیں پھر لکھی تقدیر مٹانا کیوں ہے؟ اس واسطے فرمایا کہ جناب والا بارگاہ کے اندر کوئی تزکیہ لے کے, کوئی دل کی صفائی لے کے, کوئی جناب والا اطاعت میری لے کے آندا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں لکھی تقدیر مٹا دینا. انہیں آنکھیں دعاواں کر دی تقدیر اور دوستان ذکر اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھی. لوگ کہتے ہیں جناب کس طرح تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نادن جناب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام, حضرت خضر نے بچے کو تھپڑ ماری. چونکہ ٹائم کے دامن کے اندر کمی میں جلدی نہ علاج کراں. آپ جناب والا آپ نے تھپڑ ماریا, تھپڑ جب وجہ کے بچہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے سونیا ماریا کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب والا کافر بنے گا, اپنے والدین کو کافر کرے گا. پھر سونے مہربانی کرو تو میں ایک طرف دی تقدیر ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں لکھیاں تقدیراں مٹا دینا. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی. حضرت خضر فرماتے ہیں میں لوح محفوظ پہ
دیکھیا اے سارا کچھ ہو رہا سی، میں جناب والا تھپڑ ماریا، اللہ نے میری ادا کو پسند فرمایا تے بچے دی تقدیر مٹا کے کل ختم کری حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاصہ قادری دے اندر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں میں خود جامعہ نظامیہ دے وچ آپ دے نال باہر نکلا نماز عصر تو بعد دا ویلا محمد بولو سبحان اللہ، عصر تو بعد دا ویلا میں دیکھا ایک مائی جناب والا رو رہی ہے بیٹھی، یہ میں سمجھان لگے کہ اللہ تقدیراں کس طرح تبدیل فرماتا ہے۔ آؤ جناب والا عورت رو رہی ہے تے آپ نے فرمایا بڑیا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ بیٹا سی کلا بیٹا سی تے برات آ رہی سی ڈر گئی ہے تے بڑیا رو رہی ہے، بڑیا تیرے توکل اور بھروسے پہ قربان جائے۔ 12 سال انتظار وچ کہ اللہ والا کوئی تے آئے گا، رب ضرور کرم فرمائے۔ اب میں جاؤں کہ اللہ تیرے ہاتھ درام کرے، وہ عورت زیادہ رون لگی۔ آپ نے فرمایا پہلے بھی رو رہی سی کہ ہن تیری آواز اور زیادہ کیوں ہو گئی؟ آپ کی سونا جی اپنے بچھڑ جاننا تے پھر انہاں دا نام بھی آئے تے انسان نوں رونا آندا ہے۔ سنیا تسی کہیا نا بھی اللہ تیرے بیٹے نوں لے آئے، مینوں بیٹے دی یاد آ گئی۔ آؤ تو سامنے ذکر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دی اس محبت نوں ویکھیا آپ جناب والا آپ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان نگاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی کہ مائی جناب والا آپ دی بارگاہ وچ کہندی ہے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے خبراں دے جتھے مچھ بھی نہ بندے ڈر دے تے روک کے کہندی پیر جیلانی تے قطب ربانی تے میری مدد کری کن دھر کے بھی دعا کر دینے اور حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر فرما دینے ورنہ میں سلسلہ ولایت کے اندر دیکھیا بڑے بڑے ولی آئے لیکن ایک ولی جیدہ نام غوث اعظم ہے آپ فرما دینے اللہ دیاں بات تقدیرہ ایسیاں نے کہ اللہ اپنے علاوہ کسے نوں نہیں دستا لیکن غوث زمان فرما دینے جدو میں دعا کرنا آیا اللہ میری دعا دی لاج رکھ دائے لکھیاں تقدیرہ مٹا کے نویاں تقدیرہ ضروری ہے کہ انسان تزکیہ نفس کے بعد صفائے قلب کے بعد تیسرے نمبر پہ اطاعت الہی اس قدر غالب ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ صرف اس کی مخلوق کا خیال۔ ہمیں جب یہ 3 خیال ملتے ہیں پھر بندہ دعا کے لیے ہاتھ کرتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔